کل کا دن جو ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن جسے کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے بھی 10 محرم الحرام کی فضیلت ہے کہ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی نسبت رکھتا، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ایک دور تھا جس دور میں ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے تھے، لوگ علم والے ہوتے تھے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے تو ڈگریاں ہیں ماشاءاللہ، دینی لحاظ سے جو لوگ آج بھی علم رکھتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ شہادت حسین ایک الگ مسئلہ ہے اور یوم عاشورہ ایک الگ دن ہے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے۔ بے شمار آپ کو 1,24,000 نبیوں کی زندگی کے اندر اہم واقعات جو پیش آئے وہ 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ خواہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنا ہو، بے شمار ایسی باتیں۔ تو عاشورہ کی فضیلت یوں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ وہ لوگ بطور شکرانہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون پانی میں غرق ہو کے ختم ہو گیا تھا، تو اس پر شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے روزہ رکھتے تھے ایک دن کا 10 محرم الحرام کو۔ کتنے دن کا؟ ایک دن کا۔ تو جب یہ روزے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو سرکار نے فرمایا یہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ حق تو مجھ پر ہے کہ میں روزہ رکھوں موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا یہ اگر ایک رکھتے ہیں تو میں 2 رکھوں گا، یا تو ایک آگے والا یا تو ایک پیچھے والا۔ یہ جو 2 روزے کا مسئلہ ہے نا، یا تو ایک آگے یا تو ایک پیچھے، یہ صرف اور صرف ماہ محرم الحرام کے اس یوم عاشورہ کے لیے، شب برات کے لیے نہیں ہے، شب معراج کے لیے دونوں روزے بھی نہیں ہیں جو رکھتے ہم لوگ۔ یہ ہمارا اپنا بنا ہے، ہم ذہن میں بھی ڈالیے نہیں ایک میں رہنا 2 رہنا، ہر چیز کو ایک میں رہنا 2 رہنا۔ یہاں حکم ہے کہ 2 رہیں، اگر کوئی رہ جائے تو پورا اجر و ثواب ہے، جو نہ رہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرض روزہ تو ہوتا نہیں، مسنون روزہ ہے، رکھ لیں تو بہتر ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ بڑا اہمیت کا دن ہے۔ آج 9 تو چلے جا رہا، کل 10 اور 11۔ جو حضرات نہیں رہ سکتے تو الگ بات ہے، لیکن جو رہ سکتے ہیں نوجوان ہیں خاص طور پر، ان سے خواہش ہے کہ وہ 10 اور 11 کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ اور عاشورہ کے دن یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہے ایک عظیم شہادت پیش آئی، یہ پورے مسلمانوں کے لیے دکھ، اور ہر سال کا دکھ نہیں ہے، ہر لمحے کا دکھ ہے عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ اہل بیت اطہار تمام خاندانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جس خاندان کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی وہ اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پردے کے ہر ایک واقعے سے مسلمان واقف ہے کہ آپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو روز محشر میں جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، لوگ اعلان کریں گے کہ اے لوگوں اپنے سروں کو نیچے جھکا دو، اب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ پل صراط سے گزرنے والی ہیں، تم اپنی نگاہوں کو اٹھا نہیں سکتے۔ دنیا میں وہ پردے والی زندگی گزارے، آخرت میں روز محشر میں جہاں ہر انسان برہنہ ہوگا، جس کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، ایسے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس نیک عمل کی لاج فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ فاطمہ کبھی اس خیال میں نہیں رہنا کہ تم میری بیٹی ہے اس لیے بخشے جاؤ گی، نہیں، بلکہ اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھ کر تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ بہرحال
یہ عظیم خاندان 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا، بلکہ بچنے والے حضرت امام زین العابدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سے پوری کائنات کے اندر دین کو ایسے پھیلایا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم عزیزان محترم، اگر آج ہماری نسلیں شہادت حسین سے واقف نہیں ہوں گی، آج اگر ہماری نسلیں حضرت حسین کی شہادت کے مقصد سے واقف نہیں ہوں گی، یاد رکھیے خدا را آپ کی نسلیں آپ کو کوسیں گی، کبھی آپ چین کی سانس نہیں لے سکیں گے اپنی قبروں کے اندر، سکون سے سو نہیں سکیں گے اپنی قبروں میں، اگر آپ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو حضرت حسین کا سچا پیغام نہیں سمجھا سکے۔ بہرحال حضرت حسین کون ہیں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کی قربانی نے اسلام کو کونے کونے، گوشے گوشے میں اس طرح پھیلا دیا، قیامت تک مسلمانوں کا بول بالا رہے گا، پوری دنیا کے کونے کونے میں کلمہ پڑھنے والا، اسلام پر چلنے والا، زندہ قائم اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ قربانی حضرت حسین کی جو ہوئی، اصل میں یہ قربانی کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، بلکہ ہونا تو جبھی تھا جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن ذبح کیے نہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دمبا دے دیا۔ پھر قربانی تو جب دینا تھا جب حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب ذبح کرنے گئے، ذبح کیے نہیں کرے، 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ کی جان بچا لی گئی۔ اس دین اسلام کی زرخیز زمین، یہ وہ زمین جس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی محنت کر کے اس پہ ہریالی لائی تھی، اس کو برقرار رکھنے، اس کو بحال رکھنے خون کی ضرورت تھی، قربانیوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کا انتخاب فرما لیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت حسین سے گلے لگا کر کہا کہ حسین، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہی ماننے والے، میرے ہی امت کے لوگ تیری گردن کو ذبح کریں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر نیزوں پر چڑھا ہوا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت حسین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ آپ کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا خاندان قریشی ہاشمی، اور پھر جائیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کے 1 سال کے بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ مقام مدینہ منورہ جہاں آپ پیدا ہوئے، اور 5 شعبان المعظم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بہرحال آپ کی ولادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتے ہیں، رسول اللہ گھر بیٹا ہوا، آقا تشریف لائے، حضرت حسین کو اٹھایا، کان میں اذان دی، دوسرے کان میں اقامت دی، اور پھر گھٹی ڈالی تو اپنی زبان مبارک سے اپنا مبارک لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کتنی مبارک اور کتنی بابرکت عمل ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کنویں کے اندر جس میں پانی نہیں تھا اس میں لعاب ڈالا تو پانی آ گیا، پانی سے بھر گیا۔ آج بھی لوگ اس کنویں کا پانی پی رہے ہیں، جسے آب شفا کہا جاتا، بئر شفا کہا جاتا، قیامت تک اللہ اس کو جاری و ساری رہے گا۔ وہی مبارک لعاب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ یہی نہیں بلکہ آپ جب تشریف لائے تو حضرت علی سے پوچھا، علی کیا نام رکھ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا، رسول اللہ میرا ارادہ ہے میں ان کا نام حرب رکھوں۔ یہ جو نام تھا خالص حضرت حسین کے لیے نہیں بولا گیا، حضرت حسن کے لیے بھی بولا گیا تھا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے اس وقت بھی آقا نے پوچھا کیا نام رکھ رہے ہیں، تو بولے میں حرب، تو فرمایا نہیں ان کا نام حسن رکھو۔ پھر جب حضرت حسین ہوئے تو فرمایا حسین رکھو۔
حضرت علی کو دونوں مرتبہ بھی روک دی. حضرت علی ذرا کشمکش میں تھے. آپ نے پوچھا رسول اللہ پہلی مرتبہ بھی آپ نے اجازت نہیں دی, دوسری مرتبہ بھی آپ نے اجازت نہیں دی, آپ اپنی طرف سے یہ دونوں نام رکھیں جو آج تک کبھی سنے نہیں گئے, بولے نہیں گئے, آج تک نہ سنے نہ بولے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے والوں پر 3 نام محفوظ رکھے, مخفی رکھے, چھپا کے رکھے. بولے کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ, مجھ سے پہلے والوں نے کسی کو حاصل نہیں. بولے ٹھیک ہے. بولے دوسرا نام حسن اور تیسرا نام حسین. اللہ نے یہ دونوں نام میرے ان دونوں نواسوں کے لیے رکھے, چھپا کے رکھے. ذہن میں ڈال سکتا تھا کس کے بھی کوئی بھی کون سا بھی نام رکھ لے سکتے تھے, لیکن نہیں ڈالے. اللہ نے محفوظ رکھا تاکہ جو اس کا حقدار ہے انہیں ملے. اور اللہ نے کیا اعزاز دیا دیکھو, ان سے پہلے والوں کو حاصل نہیں, ان کے بعد والوں کو اللہ نے اجازت دے دی رکھ لو. مگر رکھ رہے کون؟ اب گھروں میں بچے ہوئے, آپ جا کے بولے حسن رکھو, حسین رکھو, حسنین رکھو, تو لوگ پرانے نامہ ہو گئے. وہ نامہ دیتے کہ غم شروع ہو جاتا, ماتم شروع ہو جاتا, زندگی وہ ہو جاتی, یہ ویسا یہ ایسا. یہ ہمارا خیال ہے, لیکن آپ یقین جانیے ہماری زندگیوں کے اندر نام آپ کا جو بھی ہو, آپ کی زندگی کے اندر جو بھی خوشی ہے وہ حضرات اہل بیت کا صدقہ. اگر ان کو آپ کی زندگی سے نکال لیں گے تو آپ ادھورے ہیں. اللہ نے ہماری شان, مسلمان ہوں میں, یہ جو فخر ہے نا ہمارا, یہ حضرات اہل بیت کی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ اعزاز اور فخر عطا فرمایا. اگر ان کی قربانی کو نکال دیں اسلام کی تاریخ سے تو مسلمان کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا نام حسین رکھا, اور پھر آپ کا عقیقہ فرمایا 7 دن کے بعد. یہ سنت کا طریقہ ہے کہ 7 دن کے بعد عقیقہ کر دیا جائے. بکروں کے 2 بکرے, لڑکے کے لیے 1 لڑکی کے لیے, یہ طریقہ. ہم اتنا عقیقے کے فریضے کو اتنا مسلمان قوم ڈیلے کرتے کہ بوڑھے ہو جاتے لوگ. مرنے کے بعد ان کے اولادیں آ کے پوچھتے ہمارے ابا کا عقیقہ نہیں ہوا تھا, وراثت تقسیم کر لینا نہیں کر لینا. یہ صورتحال ہماری قوم کی. جو کام اہم ہے اس کو پہلے ترجیح دیں. اچھا عقیقہ نہیں ہوتا, چلا چٹی ہو جاتا, یہ ہو جاتے, وہ نہیں ہوتا. فرسٹ ایئر بچہ پیدا ہو کے 1 سال جو ہوتا اس کا فرسٹ برتھ ڈے ہو جاتا. جتنا خرچہ برتھ ڈے میں ہوتا اتنے میں تو جو ہے آپ اپنا بکرا ذبح کر کے کام ختم کر سکتے. نہیں, ہم کو اسلامی طریقے کو ہم آر سمجھتے, اپنے لیے مصیبت سمجھتے. اپنی منمانی ہمارے لیے آسان ہے, خواہ کتنا پیسہ جاتا پرواہ نہیں. بہرحال آپ کی تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب لاڑ و نخرے تو آپ حضرات سبھی کے سبھی واقف ہیں. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. جب تشریف لے گئے تو دونوں معصوم رو رہے ہیں. آپ تشریف لے گئے, پوچھے کیا ہوا, کیوں رو رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ بڑی بھوک ہے لوگوں کو اور گھر میں فاقہ ہے, میں کچھ کھا ہی نہیں جس سے دودھ پلا سکوں, اب میں کیا کروں؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا اور اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں دے دی. اب نہیں معلوم اللہ نے کیا چشمہ جاری کیا ہے, کیا پلایا ہوگا, کون سی نہر دی ہوں گی, یا تو وہ دودھ ہے یا تو وہ شہد ہے, خدا ہی جانے وہ لذت کیا ہے. وہ پینے والے کو پتہ, پلانے والے کو پتہ, اور وہ جاری کرنے والے کو علم ہے کہ وہ کیا جاری کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب یعنی اپنی زبان جب آپ کے منہ میں دے دی, جب ہٹایا تو حضرت حسن سیر ہو گئے پیٹ بھر کے. جس طرح آدمی کھانا کھا لے یا بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے تو اس کے بعد اس کا جو انداز و نخرے جو اس کے ناز ہوتے ہیں, حضرت حسن اس طرح. پھر آپ نے حضرت حسین کو اسی طرح اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں دے دی.
یہ ایک ایسا دور تھا جس دور میں بچوں کے ساتھ لاڑ کرنا، بچوں کو اپنی گود میں بٹھانا، بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھانا، اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ چیزوں سے سرفراز کیا، کندھے پہ بٹھایا ہے، گودوں میں اٹھایا ہے، اپنے سر پر بٹھایا ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہوئی۔ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی بھی مرد اگر اپنی اولاد کو گود میں اٹھا لیتا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا۔ آج 18 سال 20 سال 21 سال کے بچے شادی کر کے ان کے ہی ہاتھوں میں بچے ہیں، ایسا لگ رہا بچوں کے ہاتھوں میں بچے ہیں۔ یہی صورتحال ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں عیب سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اپنے بچے کو اگر گود میں اٹھا لیا تو کہا جاتا ارے تو بوڑھا ہو گیا جو اپنے بچے کو گود میں اٹھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت ایک صحابی رسول ایک مسئلہ دریافت کرنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھے ہوئے باہر نکلے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس حال میں دیکھا کہ کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف بے چینی چل رہی، ہلچل محسوس ہو رہی تھی کمبل کے اندر۔ میں نے پورا مسئلہ دریافت کر لیا، آقا نے بتا دیا، میں سن لیا۔ جانے کے وقت جب میں اجازت لے رہا ہوں تو کمبل اچانک سے ہٹی اور میں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول اللہ آپ اپنے بچوں کو گود میں لے اٹھاتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں میں اپنی اولاد کو گود میں اٹھاتا ہوں اور ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور یاد رکھنا جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حسین منی و انا من الحسین، جو حسین کا ہے وہ میرا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کروں گا، اور جو مجھ سے وہ اللہ سے۔ یہی قول بالکل ملتا جلتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے لیے فرمایا کہ صحابہ سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے، جو مجھ سے وہ اللہ سے۔ آج لوگ صحابہ کو الگ کرتے ہیں، حضرات اہل بیت کو الگ کر دیتے ہیں۔ یقیناً اہل بیت ہمارے لیے افضل ہیں، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، لیکن اہل بیت کی عقیدت میں حضرات صحابہ کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ آج حضرت حسین کو حضرت ابوبکر سے جدا کر کے دیکھتے لوگ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جب شروع ہوا، آقا پردہ فرما گئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقہ فتح کر لیا تھا۔ فتح کی کامیابی ہوئی، جب وہ کامیابی کی خوشی تھی، اس خوشی میں آپ نے وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر کو ایک انتہائی قیمتی اور خوبصورت چادر تہ کر کے بطور تحفہ حضرت ابوبکر کے پاس بھیجی۔ حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے اس وقت۔ جب آپ نے چادر اپنے ہاتھ میں لی تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چادر بھیجی اور فرمایا آپ میری جانب سے اس چادر کو قبول فرمائیں۔ محبت نہیں ہے تو چادر کیوں بھیج رہے؟ اپنے جیب میں سے محبت رکھتے ہوئے 1 روپیہ باہر نہیں نکلتا۔ ہماری انسانوں کی بات ہے، ہماری نہیں نکالتے اپن۔ دوست بھی رات ہو جیب کو اپن روک کے رکھتے، تو دے رہے بھائی میں دیتا ہوں بولتا، تاکہ ہم بچانے کی کوشش کرتے رہے تو کچھ گھر کا کام کر لو گا، یہ ہماری فکر ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر اپنے پاس بھی رکھتے تو کوئی غلط بات نہیں تھی کہ یہ آیا ان کے لیے، لیکن انہوں نے خیال فرما کر وہاں پر بھیج دیا۔ محبت ہے تبھی یہ ہو رہا نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، اہل بیت سے ان کو جدا کر کے کہتے ہیں دونوں میں بغض، جھوٹ اور سچ کی باتیں لگا کر بجا کر باتیں کہی جاتی۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو جہاں کہیں ملتے، حضرت عمر گزارش کرتے تھے حضرت حسین سے کہ حضرت حسین آپ نواز رسول ہیں، آپ ہمیں وقت دیں، آپ کبھی ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ کا آنا ہمارے لیے برکتوں کا حامل ہوگا۔ بار بار کہتے تھے اور گلہ بھی کرتے تھے کہ آپ ہمارے گھر آتے نہیں،
ایک مرتبہ حضرت حسین کا خیال بنا چلو آج امیر المومنین کے پاس جائیں گے. وہ دور حضرت عمر کا دور تھا. آپ تشریف لے گئے. جب گھر کے دروازے پہ گئے تو دیکھے کہ آپ کے حضرت عمر کے خود صاحبزادے دروازے پہ کھڑے ہوئے اپنے والد کی اجازت کے لیے. اجازت دے تو اندر جاؤں گا. آپ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اندر آپ کے کمرے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھ کر کچھ بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. حضرت حسین نے دیکھا کہ امیر المومنین کے بیٹے خود دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں, تو وہ کوئی اہم مسئلوں پر بات ہو رہی ہوں گی. اب ایسے موقع پر جا کے کیوں ان کو ڈسٹرب کرنا, کیوں تکلیف دینا. آپ پلٹ کر چلے گئے. بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے معذرت کی اور کہا کہ آپ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں تھی, میری نسلیں اجازت کی محتاج ہے, آپ نہیں. آپ داخل ہو سکتے تھے, بالکل آپ آ جاتے. یہ محبت ہے. محبت نہیں ہوتی تو ہمارا نظام آپ دیکھو, خاص سے خاص بھی دوسرا تو دروازے کے باہر رکھتے ہیں, آرورے بیٹھے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. رشتے سے بڑا اہم رشتہ دار بھی ہو تو آج تو وہ محبتیں ختم ہو گئی جو وہ زمانوں میں تھی کہ دیوان خانوں تک تو آنے دیتے تھے, کم از کم بات تو کرتے تھے. اب مل رہے نہیں, جا رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال آج ہے. پھر دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ جب امیر تھے, ایک مرتبہ عمرے کی نیت کر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا ایک پورا گروہ, مجمع, جماعت عمرے کے لیے نکلی تھی. راستے میں ایک مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار. تو جب بیمار ہوئے تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور قاصد کو بھیجا حضرت علی کے پاس اطلاع دینے کہ یہ بیمار ہو گیا, آپ یہاں آئیے. وہ قاصد چلا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو وہیں چھوڑ کر آپ عمرے کے لیے چلے گئے. آپ عمرہ گئے, ادا کر لیے, اور یہاں پر حضرت علی وہاں سے یہاں آ گئے اپنے صاحبزادے کے پاس, تیمارداری کی, صحت یاب ہو گئے ماشاءاللہ سے. آپ عمرہ ختم کر کے مدینہ منورہ نہیں گئے, آپ عمرہ ختم کر کے حضرت حسین کی عیادت کے لیے یہاں تشریف لائے جہاں پر آپ بیمار تھے. یہاں آئے, حضرت علی سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس جگہ سے اٹھ کر چلا جاؤں, حضرت حسین کو اکیلے چھوڑ کر جاؤں. میں مجبور تھا کیونکہ حضرت حسین نے قسم دی مجھے کہ مجھے آپ کو قسم ہے, آپ اٹھیے اور جائیے عمرے کا فریضہ ادا کریے. احرام باندھے ہوئے تھے, کتنا انتظار کرتے. حضرت حسین بھی احرام باندھے ہوئے تھے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑا, احرام باندھ کے نکلے تھے عمرے کی نیت سے, عمرہ نہیں کرے تو کیا کرنا پڑا, دم دینا پڑا, جو اس کا جرمانہ ہے. دم دے کر حضرت حسین کے بال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکلوائے. یہاں کا کام یہاں ہوا اور حضرت عثمان غنی بھی اپنا فریضہ ادا کر کے واپس آئے اور کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے قسم دی حضرت حسین نے, اس لیے مجھے جانا پڑا. پھر اس کے بعد عہد مرتضی بھی آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. اس دور میں تو آپ اپنے والد کے شانہ بشانہ جنگ صفین, جنگ جمل جو پیش آئی, ان جگہوں میں برابر اپنے والد کے ساتھ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بھی بغض رکھتے لوگ. حضرت حسین کے معاملے میں, حضرت علی کے معاملے میں آپ حیرت کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمنوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا تھا نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی حفاظت کے لیے میں اپنے دونوں جوان بیٹوں کو کھڑا کر رہا ہوں. اور آپ کھڑے تھے, کسی کی ہمت نہیں تھی دشمنوں کی, گھیرے میں لینے کے بعد بھی قریب نہیں جا سکتے تھے گھر کی, وہ حالت. لیکن آپ غور فرمائیے, اس لیے کیا کیا ان لوگوں نے, خوف تھا اہل بیت کا, حضرت حسنین کا, حضرت مولا علی کا. اس خوف کی بنیاد پر دروازے سے داخل ہوئے نہیں قاتل. کہاں سے آئے تھے؟ حضرت عثمان کو قتل کرنے کہاں سے آئے؟ چھتوں سے, دروازے سے نہیں ہے. کیوں؟ خوف تھا کہ یہ کھڑے, ان کی نظر میں, ان کی نگرانی. اگرچہ کہ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ نہیں, مجھ کو ضرورت نہیں ہے کوئی چیزوں کی, آپ جائیے,
لیکن ان کے دشمن کے دل میں تو خوف تھا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آپ حضرات کو سننے ہیں، سمجھنے ہیں اور اپنی نسلوں کو سنانا ہے، ورنہ یاد رکھیے ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی اگر آج یوٹیوب کا دور ہو گیا، اتنی باتیں ہیں صحابہ کے بارے میں برا بھلا، اب ہمارے بچوں کو کچھ معلوم ہی نہیں، اب اٹھایا ہے کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھ لیا بس اسی کو فالو کرتے جا رہا۔ آپ بے شمار لوگ آج ایسے ہیں جن کو میں اچھی حالت میں دیکھا، آج وہ صحابہ کے لیے اپنے دلوں میں بغض رکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ سے بغض کرنا نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ کو سمجھنا، ان کے مقام کو بھی سمجھنا، کیونکہ اہل بیت نے اسی طرح کی زندگی گزاری۔ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا، اس دور میں بھی دونوں بھائی حضرت حسنین، حسن اور حسین دونوں کو ملا کے حسنین بولا جاتا ہے، تو حضرت حسنین میں بڑی محبت تھی، بے انتہا محبت، اور دونوں نے ایک مرتبہ ساتھ میں حج فرمایا۔ یہ حج کا واقعہ بڑا مزیدار ہے۔ دونوں نے جب ایک ساتھ حج کیا تو ایک روایت کے اندر ہے کہ لکھا گیا واقعات کے اندر کہ فرماتے ہیں دونوں نے ساتھ حج کیا۔ حج کے سفر پہ بڑی شدت کی بھوک تھی تو ایک بوڑھی عورت کے گھر پر آپ دونوں نے قیام کیا۔ آپ دونوں کو دیکھ کر اس نے اکرام میں اپنی گھر کی بکری ذبح کر دی، بکری ذبح کر کے دونوں کو کھلایا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ بوڑھی عورت مدینہ منورہ تشریف لائی، تو جب وہ آئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور اتنے زیادہ خوش کہ خوشی کے مارے اس سے پہلے تو انعامات سے نوازا، پیسے دیے، بہت کچھ دیا، اور 1000 بکریاں اس کو دی۔ ایک بکری انہیں ذبح کر کے جب کھلائی، بدلے میں 1000 بکریاں آپ نے ان کو دے دی اور خوشی خوشی بھیج دیا۔ وہ بوڑھی حضرت حسن کے پاس سے نکلی، حضرت حسین کے پاس آئی، آ کر کہا آپ کے بڑے بھائی نے میرا یہ اکرام فرمایا۔ حضرت حسین نے کہا جو بھائی نے دیا، جو انداز سے دیا، وہی انداز سے میری طرف سے بھی آپ لیں۔ آپ نے بھی اس کو بکریاں دیں، انعام و اکرام سے نوازا۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو مزید آنا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ پھر ممکن ہو تو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آخری ایک بات آپ کو بول کے ختم کر دیتا ہوں، علاوہ یہ محرم میں جانا، ماتم دیکھنا، یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے، ذہنوں میں بٹھا لو۔ اور یقیناً غم سب کو ہے، ہم کو ہے، آپ کو ہے، اپنے گھروں کے اندر کھانا کھلائیے۔ اس دن دستر کو کشادہ کرنے کا حکم ہے کہ آپ اپنے دستر کو کھول دیجئے لوگوں کے لیے، یہ فضیلت ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، تلاوت کریے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کو ایصال ثواب کریے، یہ ایک بہتر ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر ماتم دیکھ رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، دیگر دوسرے کاموں میں مصروف ہو رہے ہیں۔ ٹی ویوں پہ لائیو آتا تو کم از کم باہر نہیں نکلے تو ٹی ویوں پہ لگا کے بیٹھے، نہیں کیا کر رہے ہیں دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں کرتے وہ لوگ، مان لیتے رہتے۔